العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں ببن، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ قلم تیرے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں کینیڈا کی سرزمین ٹورنٹو میں تاجدار ختم نبوت کے صفائی اور حضور کے غلام آپ تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ جتنے آئے ہیں، جتنے بیمار ہیں، رب سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور جتنے اپنی مرادیں لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے. زندگی کے دو بہترین مشن، ایک تو خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا. اور ماشاءاللہ اسٹیج پہ بڑے بارانہ چہرے اور بڑی محبتوں اور بڑی چاہتوں سے آپ تشریف رکھتے ہیں. بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے سے آپ میں بھی کرم اور مہربانی فرمائے، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ ٹورنٹو کی سرزمین پہ ہوئی ہے. اس سے قبل آپ تو قریب کے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے، کیونکہ ختم نبوت کانفرنس ہی ساری چیز ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت، اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا. یہ وجہ تخلیق کائنات یہ حضور ہی ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خاتم النبیین جو ہے فقط آمنہ کے لال ہیں اور حضور ہیں. اس لیے اگر اس کے بعد ذرا بھی کوئی خیال بھی کسی کا آ جاتا ہے، اس کے خیال میں بھی کوئی چیز آ جاتی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں. اور یاد رکھ لیجئے یہ پوری کائنات حضور کی ہے. یہ دو جہاں کے سردار حضور ہیں، اور جو حضور کا غلام ہوتا ہے اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. وہی حضور کا غلام ہوتا ہے. اللہ والوں کا جو پیغام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والے سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں، کبھی کینچی کا کام نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو ملاتے ہیں، محبت سے ملاتے ہیں، پیار سے ملاتے ہیں، ایک دوسرے کی چاہت سے ملاتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کا جو پیغام ہوتا ہے وہ محبت کا پیغام ہے. اس محبت کے پیغام کو لے کر، اس پیار کے پیغام کو لے کر میں دربار علیہ بلوڑا شریف سے پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی یہ پیغام ہم اور سب آپ نے پہنچانا ہے. اور ذرا اس بات سے دیکھیں، بڑی تعداد میں ہر مذہب کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. کوئی ہندو ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی سکھ مذہب کے لوگ تعلق رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے حضور پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. کوئی اسی ایک انسان کے لیے نہیں، لیکن رحمت بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، آخری نبی بن کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. امریکہ سے لے کر یورپ تک اور یورپ سے لے کر یوکے تک جتنے بھی لوگ آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کی ختم نبوت میں جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، اور حضور کی غلامی میں ہی اس دنیا سے ہم جائیں اور بروز حشر بھی حضور کے غلام بن کے اٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور لاکھوں نہیں، میں نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے. اور یاد رکھ لیجئے اس کے اندر نہ تو کوئی سیاست ہے اور نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی دنیا داری ہے، فقط عشق مصطفیٰ ہے. اور عشق مصطفیٰ کی وہ بات ہے کہ جس سینے کے اندر حضور کی محبت چلی جاتی ہے وہ سینہ جنت چلا جاتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے حضور کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین راستہ ہے. بس ایک جو پیغام آپ کی سماعتوں کے نظر میں کیے جا رہا ہوں، اس چیز سے بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر
یہ چیز ہوتی ہے, یہ خوف ہوتا ہے. میں کینیڈا میں یہاں ٹورنٹو میں موجود ہوں کیونکہ خوف ہوتا ہے کہ شاید کی بات ہے ہم کوئی ایسی بات کریں, ایسے سے خوف ہو جائے. اور بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ تو اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو شاید کی بات ہے ہم سے ہمارا مال جدا کیا جائے, ہم سے ہماری اولاد جدا کی جائے, ہمارے سے ہماری دنیا داری جدا کی جائے. لیکن یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے, عزتیں ساری در رسول میں بڑی ہیں. جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے رب اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے, قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا, اور بروز حشر میں اسے عزت عطا فرمائے گا. تاجدار ختم نبوت مانا ہے کہ اس چمن کو ہم سہرے گلشن نہ کر سکے. یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ چن لیے تھے, گزرے تھے جدھر سے ہم. تاجدار ختم نبوت باطل سے دبنے والے, اے آسمان ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے ہیں. سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی, بلغل لاوے کمال ہی کشفت ہو جاوے جمال ہی حسرت جمیعو خسال ہی صلو علیہ وآل ہی تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک ہمیں حضور کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں نمبر دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لمحہ با لمحہ. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس محفل میں آیا ہے اگر مریض ہے تو ضرور رب حضور کے صدقے سے اسے شفاعت عطا فرمائے گا. اگر کوئی مراد لے کے آیا انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی اس ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ ضرور اس کی مرادوں کو پورا فرمائے گا. آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں, میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں ٹورنٹو کی سرزمین پہ آیا ہوں, کینیڈا کی سرزمین پہ آیا ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس یقین اس دعوے سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال کینیڈا کے اندر عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کانفرنس ہوگی کیونکہ حضور ہی کائنات کے دو جہاں کے سردار ہیں. اور یاد رکھ لیجئے جو کائنات کے اندر کسی نے امن دیا, کسی نے محبت کا پیغام دیا تو وہ فقط تاجدار ختم نبوت حضور نے دیا ہے. اور دیکھیں ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, سب کا آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں, لیکن کسی کی کوئی جرت نہیں, کسی کے اندر اتنی کوئی طاقت نہیں, کوئی ہمت نہیں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے. اس لیے مسلمان جو ہے ہمیشہ صبر اور محبت کا پیغام دیتے ہیں, لیکن اللہ کے قرآن اور تاجدار ختم نبوت میں کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے ساتھ مل کے دو نعرے لگائیں, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, عصمت قرآن زندہ باد زندہ باد, عصمت قرآن زندہ باد زندہ باد, عصمت قرآن زندہ باد زندہ باد. یہ پیغام میں پوری عالمی برادری کو دے رہا ہوں کہ قرآن تو راہ نجات ہے, قرآن تو راہ ہدایت ہے, قرآن کے اندر تو محبت ہے, قرآن کے اندر تو شفا ہے, اور قرآن ہماری جانوں سے بھی آگے ہے. دیکھیں محبت ہے, اور دنیا کا کوئی مذہب کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص کسی کی محبت کو قتل کرے, کسی کو محبت کے اندر تکلیف دے. اس لیے ہماری محبت خدا کے ساتھ ہے, خدا کے قرآن کے ساتھ ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے. اس لیے یہی آج کی محفل کا عنوان دو ہی چیزوں پر مقصر ہے, ایک عظمت قرآن پر ہے اور دوسرا تاجدار ختم نبوت. ابھی بس تھوڑی دیر میں نمبر دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اور یاد رکھ لیجئے بروز حشر یہ زمین گواہی دے گی, یہ جگہ گواہی دے گی کہ کوئی آئے تھے اور کسی نے یہ آواز بلند کی تھی. یاد رکھ لیجئے حضور کی ختم نبوت کی بات جو کرتا ہے رب اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے. بس ایک حدیث کا مفہوم سناتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات سنا رہا ہوں کہ ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنے سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ
دیکھیں ابو لہب کون تھا، اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، کتنا ظالم تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے مرا چلا گیا تو خواب میں آیا، اور خواب میں آ کر، یہ بڑی بات ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں میرے خواب میں آیا اور خواب میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے سخت دردناک تکلیف ہے، کیونکہ میں تاجدار ختم نبوت کا منکر تھا، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ پیر کا وقت ہوتا ہے، سوار کا منڈے کا دن آتا ہے، میری شہادت کی انگلی سے، دائیں انگلی سے ایک پانی جو دور سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، جب میں اپنے منہ میں اسے ڈالتا ہوں تو مجھے وہ جنم کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو نے فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بار جب مجھے پتا چلا، کیونکہ حضور کا وہ چچا تھا، انہیں پتا چلا کہ حضور جو ہیں وہ ظاہری دنیا میں تشریف لائے، تو میں نے اس دائیں انگلی کے اشارے سے یہ کہہ دیا کہ میرے سامنے ایک لونڈی آئی، اس نے کہا آپ کے گھر بھتیجا ہوا، میں نے خوشی میں اسے انگلی کے اشارے سے آزاد کرایا، اور وہ انگلی کا اشارے سے جب آزاد کرایا، اس اشارے کے اندر رب اتنا راضی ہوا کہ وہ جہنم کی تکلیف جو ہے اس انگلی کی اشارے کی وجہ سے، اسے آزاد کرنے کی وجہ سے اس تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ لیکن جو دانو ہاتھ اٹھا کر اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، تو پھر جو ہاتھ اٹھا کر یہ صدا بلند کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اگر وہ اتنا بڑا کافر ہو کر، اتنا بڑا منکر ہو کر اس پر رب اتنا مہربانی ہوگا تو تاجدار مدینہ کا غلام تو ضرور جنت چاہیے۔ ہائے ہائے، انشاءاللہ تعالی یہ دانو ہاتھ بلند کر کے ایک صدا لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دم بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، آپ کے لیے دعا بھی ہوگی۔ جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں آپ اس نیت سے، اس ارادے سے اپنے دانو ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے یہ گواہی دیں، اگر کوئی خاتم النبیین ہے تو فقط آمنہ کے لال تاجدار ختم نبوت حضور ہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، 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 جن کے قدموں کے دوبن سے ہے ابھی حیات، ایسے جانے مسیحا پہ لاکھوں سلام کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوہو قلم تیرے ہیں، جن کے چہروں پہ جلووں کے پیرے رہے، نجم و طاہا کی جرمٹ میں جن کا چہرہ رہا، حسن جن کا ہر شب میں گہرا رہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تاجدار ختم نبوت۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ سبھی حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں کہ برشیرہ شگفتارن سگے دربار گیلانی، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے مکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ انشاءاللہ تعالی اسی ٹرنٹو کے شہر کے اندر ہر ماہ کی چاند کی 10ویں اور رات 11ویں کو 11ویں شریف بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہر سال عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس بھی ہوگی۔ ذرا ہاتھ اٹھائیں جو انشاءاللہ تعالی شامل ہوں گے۔ آپ کو خدا سلامت رکھے۔ امریکہ سے لے کر جتنے بھی مہمان یا یوکے سے لے کر یورپ تک جتنے بھی لوگ آپ آئے ہیں، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں محبت کا یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے آپ کی آنے والی جتنی بھی نسلیں سب کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلا دیں۔ اور آپ بڑی محبتوں سے، بڑی چاہتوں سے میری بہنیں بھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یاد رکھ لیجئے بڑی تعداد میں آپ آئی ہیں اور کافی دیر سے انتظار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے سے آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ پیغام حسین کیا تھا؟ بس یہ پیغام سن لیجئے، کربلا کے اندر اس تپتی ہوئی ریت کے اندر لوگ حجت پیش کرتے ہیں، ہم محفل میں آ نہیں سکتے، ہم دور ہیں،
ہم یہ تکلیف ہیں، ہم بیمار ہیں، ہماری یہ مشکلیں ہیں، یہ سب مشکلیں، یہ سب پریشانیاں حضور کی محفل میں جب بندہ آتا ہے تو اس کی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب حجت پیش والی بات نہیں ہے، ایک پیغام ہے جو پیغام حسین ہے۔ آپ دیکھیں حسین جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا اور زین العابدین جیسا کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، اور ان کے خاندان اور ان کے قبیلے جیسا کوئی عزت والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو دو جہانوں میں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ پیغام حسین کیا تھا؟ جب ختم نبوت کی بات آئی تو 3 براعظم کا مالک یزید کے سامنے حسین تنہا تنہا کھڑا ہو گیا۔ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور سونے کے لیے بستر نہیں تھا، لیکن کھڑے ہو کر یہ صدا بلند کی، اگر وہ تاجدار ختم نبوت ہے تو فقط ہمارے نانا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے حسین سے پیارے کسی اور کے بچے نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی بیٹیوں سے زیادہ کسی اور کی عزت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی تاجدار ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر کربلا کا ایک منظر دیکھ لیجئے۔ اس لیے ہم یہ دل سے جان سے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت ہماری جان سے بھی آگے ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں جان سے بھی آگے ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک میرے سانس میں سانس ہے تو کام ضرور کرتا رہوں گا، تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرتا رہوں گا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہوں گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان یم سوال کر چکا ہے تو انتہا ہمارا تاجدار ختم نبوت۔ وہ کہتے ہیں نا آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے حضور کی درگاہ سے منظوری ہوتی ہے۔ بس یاد رکھیں نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور جتنے لوگ جنہوں نے اس محفل میں شامل ہوئے، جنہوں نے ان محفل کو کرایا ہے، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان کی دنیا بھی ٹھیک کرے اور آخرت بھی ٹھیک کرے۔ اور یہ پیغام جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیجئے پکی اور سچی اور پکی وفاداری ہے اور محبت ہے، فقط آمنہ کے لال سے ہے۔ اس لیے یاد رکھیں وہ کہتے ہیں نا 100 سال سنگتے ویکھے وچ نترا پئیا جنہ باجو ایک پل نہ گزرتا سی اشکلا یاد نہ رہیاں۔ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے تاجدار ختم نبوت۔ بس دم ہونے والا ہے، دم کے لیے تیار ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ میں کل ہی پاکستان چلا جاؤں گا کیونکہ وقت تھوڑا سا مختصر تھا۔ وہ کہتے ہیں خدایا تیری محفل میں عجیب دستور بندی، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے، بس یہی لمحے جو ہم نے حضور کی محبت میں گزار دیے گئے یہ سب سے قیمتی لمحات ہیں، اور یہ میں پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر میں کیے جا رہا ہوں۔ ہم پیری اور مریدی کے لیے نہیں آتے، کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال ہو جائے کہ ہماری پیری اور مریدی خراب ہو جائے گی، کہیں ہمارے مرید ہمیں جدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے یہ سارے جدا ہو جائیں گے، یہ سارے دور ہو جائیں گے اگر حضور کا رشتہ دور ہو گیا۔ اس سے پہلے سب سے پہلے حضور کی محبت ہے، حضور سے وفا ہے۔ جس نے حضور سے وفا کری اللہ نے اسے دنیا میں عزتیں دی اور بروز حشر بھی اسے عزتیں عطا فرمائے۔ میرا تو پیغام صرف حضور کی محبت کی بات کرنا، پیری اور مریدی کی بات نہیں کرنا۔ آج جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہیں ہر نیت سے ہر ارادے سے آئے ہیں، ہم سب پیری مریدی بعد میں ہیں، سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں، حضور کے صفائی ہیں۔ جو حضور کا صفائی بننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا لیجئے، جو حضور کا صفائی بننا چاہتا ہے یہ اسٹیج سے لے کر جہاں جہاں موجود ہیں، کیونکہ حضور کا صفائی جو نہیں ہے پھر اس کا کیا دین ہے۔ آپ سب حضور کے صفائی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وفاداری صرف اگر آپ نے کرنی ہے تو در رسول سے کریں، حضور سے کریں، حضور سے ہی وفاداری دنیا اور آخرت۔ جس نے حضور سے محبت کی اللہ نے دنیا اور آخرت درست کی، دانو درست کر دی۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف ہے، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، یہ جہاں کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے۔ اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے، کسی مریض کو خون کے ذریعے
دم کرانا چاہتے ہیں فون نمبر میں لا لیجئے. تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا. اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفا بن جانے والا ہے. یتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو. جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا, بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری پیغام جو ہماری آخری سانس تک جاری رہے گا وہ فقط ایک ہی پیغام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح قلم تیرے ہیں, تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوسر. اور جس نے ختم پیدا دیا, جس نے ختم نبوت پہ پیدا دیا, جس نے ختم نبوت پہ پیدا دیا. حق خطیب تیری جرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا. دعا کے لیے یاد اٹھا لیجیے جو جو مراد وہ دل میں رکھیں. میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. میرا رب تو ان کو بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی. دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہے. جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں. میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اور منظور کرنے والا ہے. آمین 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 آمین. اللہ حافظ. دربار علیہ بلاوڑا شریف تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.